نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 114 ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ بنو نذیر کی عہد شکنی کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور ان کو جلا وطن کرنے سے مسلمان کچھ آرام تو پا گئے، اور یہود جو سازشیں کرنا چاہتے تھے ان کی سازشوں کو وقتی طور پر لگام ڈالی گئی اور مسلمان دوسرے معاملات اور دوسرے لوگوں کی طرف فارغ ہوئے۔ خاص طور پر کچھ بدو دیہاتی جو دور دور مدینہ کے اطراف جیسے نجد وغیرہ کافی وہ باؤنڈری لائن مدینہ منورہ اور عرب کے دور دراز علاقوں میں مختلف جگہوں سے اطلاعات ملتی رہی کہ یہ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں اور بڑا لشکر بنا کر جو ہے ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف فارغ ہوئے اور معلوم ہوا کہ بنی غطفان کے دو قبیلے بنو محارب اور بنو ثعلبہ ان بدوں اور عرابیوں کے ساتھ نفری فراہم کر رہے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع پاتے ہی نجد پر یلغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک چلے گئے، اور مقصد بھی یہ تھا کہ یہ جو سنگ دل بدو مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے راستوں میں ڈاکہ زنی کرتے ہیں ان پر رعب اور دبدبہ ڈالا جائے۔ چنانچہ سن 4 ہجری میں سرزمین نجد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور وہاں ان کو اطلاع ملتے ہی وہ ادھر ادھر بھاگ گئے اور مسلمان ان کے مال مویشی جو ہاتھ آئے وہ لے کر ساتھ آئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر اور قابل غور ہے کہ بعض لوگ اس غزوہ نجد کو غزوہ ذات الرقاع کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ بعض کتب میں بھی ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات الرقاع جو غزوہ ہے اس میں مشہور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما دونوں موجود تھے، اور یہ دونوں تو جنگ خیبر سے چند دن پہلے اسلام لائے تھے اور پھر خیبر ہی میں پہنچ کر یہ اسلام کا اظہار کر چکے ہیں اور خیبر میں یہ پہلی بار شریک ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سن 4 ہجری کا واقعہ نہیں ہے، یہ تو 7 ہجری کا واقعہ ہے خیبر کا۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یمن سے روانہ ہو کر جو ہے نا وہ ان کی کشتی ساحل حبشہ سے جا لگی تھی، راستہ غلط ہو گیا تھا، اور پھر وہ حبشہ سے اس وقت واپس ہوئے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ خیبر میں تھے۔ اور اس کے علاوہ غزوہ ذات الرقاع کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس میں صلاۃ خوف، جنگ کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے، ایک جماعت امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے لڑائی میں مشغول ہوتا ہے، پھر وہ جاتا ہے تو دوسرا آ کے پڑھتا ہے، اور جن سے جو رکعتیں چلی جاتی ہیں وہ پھر اپنی پوری کرتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں اس کے، اور ظاہر ہے اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ صلاۃ خوف یہ تو سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی خندق کے بعد کا واقعہ ہے، اور خندق کا واقعہ تو سن 5 ہجری کے اخیر کا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ سن 4 ہجری میں نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ غزوہ جو عصفان نام دیا جاتا ہے تو وہ تو دراصل جو ہے نا وہ سفر حدیبیہ کا ایک ضمنی واقعہ ہوتا ہے، اور سفر حدیبیہ سن 6 ہجری کے اخیر میں پیش آتا ہے۔ اس سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خیبر چلے جاتے ہیں، اور
غزوہ ذات الرقاع خیبر کے بعد ہی بن سکتا ہے، خیبر سے پہلے نہیں بن سکتا ان وجوہات کی بنیاد پر۔ اس لیے یہ مستقل ایک غزوہ ہے، غزوہ نجد کے نام سے، اور اسی پر جو ہے نا بدھوں کو ڈرایا گیا۔ یہاں پہنچ کر اب یہ بات بھی مد نظر رہے کہ احد سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان نے کہا تھا کہ بھئی بدر دوم کا وعدہ کر دیا تھا کہ دوبارہ بدر میں ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہو۔ لہٰذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدھوں اور اعرابیوں کا زور توڑنا ضروری سمجھا، اس سے پہلے کہ دوبارہ بدر میں قریش کے ساتھ ٹکراؤ ہو، کیونکہ پہلے تو وہ 1000 تھے، مسلمان 313 تھے بدر اولا میں، لیکن اب بدر دوم میں تو وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں آئیں گے، اور اگر یہ بدھو بھی ساتھ ہو گئے تو اور زیادہ ہو جائے گی ان کی قوت۔ لہٰذا ضروری تھا کہ پہلے ان اعرابیوں اور دیہاتیوں کو ڈرایا جائے تاکہ یہ ہمت نہ کر سکے ان کے ساتھ ملنے۔ لہٰذا جنگی حکمت عملی کے تحت پہلے ان کو گھبرایا گیا، ڈرایا گیا، اور اس کے بعد بدر دوم کی تیاری کی گئی۔ اور ابو سفیان نے جو وقت مقرر کیا تھا اس وقت مقررہ پر آپ نے شعبان سن 4 ہجری جنوری بمطابق 626 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام عبداللہ بن رواحہ کو سنبھالا اور بدر کا رخ کر دیا۔ آپ کے ساتھ اس بار 1500 لوگ تھے اور 10 گھوڑے تھے، اور پہلے آپ نے پڑھے 2 گھوڑے تھے، صرف 100 اونٹ 2 گھوڑے۔ آپ نے فوج کا عالم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور وہاں پہلے جا کر خیمہ زن ہو گئے، خیمہ لگا دیا۔ اور دوسری طرف سے ابو سفیان بھی نکل چکا تھا، اور اس کے پاس جو ہے نا 50 سواروں سمیت 2000 لشکر تھا، اور مکے سے گزرتے گزرتے مر زہران پہنچ کر مجنہ نامی ایک مشہور چشمہ ہے، وہاں خیمہ زن ہوئے۔ لیکن یہ نکلتے ہوئے نا دل میں اس کا بوجھ تھا کہ ہم نکل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ پہلے والا مارکا یاد تھا نا بدر کا، بڑے بڑے سردار 24 کنویں میں ڈال دیے گئے تھے، اس میں ابو جہل شامل تھا۔ تو وہاں پہنچ کر نا اس کی ہمت جواب دے گئی کہ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو اس کے دل میں آیا کہ اب میں کیا بہانہ بناؤں، تو اس نے لشکر میں اعلان کیا کہ ہم ایسے موسم میں نکلے ہیں کہ چارہ نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، ایسے موسم میں نکلنا چاہیے تھا کہ یہ اونٹ چرتے تکڑے رہتے، سواری قائم رہتی، تو ہم سفر کرتے آسانی ہوتی، پانی ہوتا۔ ہم جس موسم میں نکلے ہیں اس میں تو چارہ وغیرہ نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم واپس پلٹیں، اور اے لوگوں میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس۔ اب اس کے اعلان کا انتظار شاید ہو رہا تھا، اس لیے کسی نے مخالفت نہیں کی، سارے واپس پلٹ گئے۔ اور ان کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ایسے ہی ہو گیا، اللہ نے رعب ڈال دیا، ان کے وسوسے پیدا ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ ادھر مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بدر میں 8 روز تک دشمن کا انتظار کیا، ویسے معمول 3 دن ہے، لیکن چونکہ یہ دھمکی امیز وعدہ تھا کہ دوبارہ دیکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، احد میں تمہارے ساتھ ہم نے یہ کیا، اب دوبارہ بدر میں ملاقات ہوگی، تو جناب رسول المعمول کے خلاف 8 دن یہاں گزارے، ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائیں۔ اور اس غزوے کو بدر موعود، بدر ثانیہ، بدر آخرہ، بدر صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور غزوہ دومۃ الجندل پیش آیا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک واپس آئے، مدینہ منورہ میں رہے سن 4 ہجری کے اندر، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ نے دوسرے جو ہے نا وہ رخ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شام کے قریب دومۃ الجندل کے گرد جو آباد قبائل تھے انہوں نے آنے جانے والے قافلوں پر لوٹ مار شروع کر دی تھی، اور جو اشیاء ان کے پاس ہوتی تھی اس کو لوٹ لیتے تھے۔ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جمعیت تیار کی گئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سباع بن عرفتہ غفاری کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا، اور 1000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کوچ فرمایا۔ یہ 25 ربیع الاول سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور راستہ بتانے کے لیے بنو عذرا سے ایک آدمی رکھ لیا جس کا نام مذکور تھا، مذکور۔ اس غزوے میں معمول یہ تھا کہ دن کو آپ مخفی رہتے، چھپے رہتے، اور رات کو سفر کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل کے اچانک حملہ نہ کر دیں یا وہ بھاگ نہ جائیں۔ اور آپ نے پھر جو ہے نا وہ بے خبری میں اس کے اوپر ٹوٹ پڑنے کی وجہ سے بھی اس طرح کیا، قریب پہنچ گئے اور ان کی مویشیوں اور چرواہوں کو پکڑ لیا، لیکن وہ تو نکل چکے تھے۔ اور جہاں تک دومۃ الجندل میں لوگوں کا جو تھا، اس میں ایک آدمی تھا
امیر تھا ان کا عیینہ بن حصن، اس سے مصالحت بھی ہو گئی۔ اور یہ جو دوما یا دوما ہے نا، یہ سرحد شام میں ایک شہر ہے، یہاں سے دمشق کا فاصلہ 5 رات اور مدینے کا 15 رات ہے۔ اور ان تعذیبی کارروائیوں کے ساتھ ان بدھوں کو ڈرایا گیا ہے، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ مدینے میں امن کے ساتھ گزارا۔ لیکن پھر کیا ہوا، پھر ان قریش کو اور کفار کو ایک سازش سوجی اور یہودیوں نے دوبارہ متحرک ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں پھر غزوہ خندق، غزوہ احزاب پیش آیا۔ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔